نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو انبیاء اور رسل کا بنیادی مقصد بعثت رہا ہے، حضور کی بعثت کا وہ مقصد بھی تھا۔ آپ شاہد بھی تھے، نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، داعی اللہ باذنہ بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، واعظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اور یہ چیزیں مشترک ہیں حضور کے اور تمام انبیاء اور رسول کے مابین، اگرچہ ان چیزوں میں بھی حضور کی ایک امتیازی شان ہے۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ حضور کا خاص مقصد بعثت جو در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر ہے، آپ پر رسالت کا اختتام اور تکمیل ہونی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا مصداق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ دین کی تکمیل ہو گئی اور نعمت خداوندی کا اتمام ہو گیا، نبوت کی تکمیل ہو گئی اور رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ اس کا مظہر کیا تھا کہ جو دین حق دے کر آپ بھیجے گئے ہیں اس کو دنیا میں بالفعل قائم کریں، نافذ کریں۔ یہ مقصد اب آپ نوٹ کیجئے، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک انقلابی مشن تھا جو سونپا گیا ہے حضور کو۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام کو بدل دینا۔ ویسے تو انقلاب کے معنی تبدیلی، ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، یہ القاب چلتے ہیں، کلچرل ریولوشن چائنا میں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل میں لفظ انقلاب بطور اصطلاح جو استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیادی کوئی تبدیلی ہے۔ اس اجتماعی نظام کے 3 اسپیکٹس ہیں: سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام۔ ان میں سے کم کسی ایک میں جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو اسے انقلاب نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک انقلاب تاریخ میں ہوا تھا بہت عظیم، سلطنت روما نے بیک وقت عیسائیت اختیار کر لی۔ جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھا، قسطنطین، جس کے نام پر یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹینوپل، یہ شہر اس کا آباد کیا ہوا قسطنطنیہ، اس قسطنطین نے وہ عیسائیت قبول کر لی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ لیکن اسے کبھی بھی ریولوشن نہیں کہا گیا۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی۔ ہیریکلیس جو حضور کے وقت تھا ایمپرر روم کا، ہرقل جسے کہتے ہیں، ہیریکلیس جو انگریزی میں کہلاتا ہے، اس نے بھی چاہا یہ تھا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن ساری مملکت مسلمان ہو جائے تاکہ میرا نظام برقرار رہے، میں اپنی بادشاہی کے ساتھ موجود رہوں۔ یہ بات نہیں ہو پائی تو وہ رک گیا، اور وہ بادشاہ جو ہے اس کے پاؤں میں وہ بیڑی بن کر پڑی رہ گئی اور وہ اسلام نہیں لا سکا، ورنہ وہ آمادہ تھا، چاہتا تھا۔ لیکن اس کو کبھی انقلاب نہیں کہا گیا۔ لیکن فرینچ ریولوشن کو ریولوشن کہا گیا، کیوں کہ سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت آ گئی۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، یہ بھی ریولوشن ہے، اس لیے کہ معاشی نظام بدل گیا، مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے بلکہ سب نیشنلائز ہو جائیں گے، پوری قوم کی ملکیت ہوگی۔ یہ انقلابات ہیں۔ اسی معنی میں کسی درجے میں ایران کے انقلاب کو بھی صحیح کہا گیا ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، نظام تو بدلا نا، سیاسی نظام میں بڑی بنیادی تبدیلی آ گئی، کہاں بادشاہت، کہاں علماء کی حکومت کے تحت جو ہے وہ ایک جمہوریت ہے وہاں، لیکن وہ جمہوریت
علماء کے نیچے نیچے ہے. اصل سپریم اتھارٹی جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی ہے، راہبر. وہ جب چاہیں کسی پارلیمنٹ کے حکم کو جو ہے ختم کر دیں، جب چاہیں صدر کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیں، ان کے پاس تو اختیارات کھلی ہیں. بہرحال نظام بدلا. اب اسی معنی میں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب آیا. وہ انقلاب کیا تھا؟ فرانس کا انقلاب صرف سیاسی، بولشوک ریولوشن صرف معاشی. لیکن حضور کے انقلاب میں سیاست بدل گئی، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی، افراد بدل گئے، عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، ایوری تھنگ چینج. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی نہیں. یہ ٹوٹل ریولوشن برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی گواہی دینے والے جو غیر مسلم ہیں سب سے بڑھ کر وہ ہیں. مسلمانوں میں تو عام طور پر ریولوشن کا تصور ہی نہیں ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی، اور علماء دین جو ہیں وہ بادشاہوں کے تابع ہو کر کچھ ان کی خواہشات پوری کرتے رہے، کچھ اپنی طرف سے خیر کی باتیں بھی کرتے رہے. اس جاگیرداری اور مزارعت کا جواز جو ہے وہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے دیا گیا. ورنہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے، امام مالک کے نزدیک حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک حرام ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے مزارعت کا جواز دیا، اس لیے کہ انہوں نے عہدہ قبول کر لیا حکومت کے اندر، حکومت سے تعاون کیا. جبکہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، مارے کھائیں، جیل میں گئے، لیکن کھڑے رہے کہ تعاون نہیں کروں گا. یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ نظام جو ہے، اس پورے نظام کا بدلنا جو مسلمانوں کے تو ذہنوں سے نکل گیا تھا. بہت عرصے کے بعد اقبال نے یہ تصور دیا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے اور اس میں سیاست اور مذہب علیحدہ نہیں ہے. یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے سسٹم آف لائف. مکمل زندگی کا ایک نظام ہے، ضابطۂ حیات ہے. اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سب کچھ. لیکن یہ کہ اس کی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ گواہی دشمنوں نے دی. ایم این رائے بہت بڑا کمیونسٹ، مہندر ناتھ رائے بنگالی تھا، اور اتنا ٹاپ کا یہ کمیونسٹ تھا کہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، دنیا کی جو سب سے اونچی سطح کی پارٹی تھی، کمیونسٹ پارٹی انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا. اور اس نے ایک لیکچر دیا تھا اسی شہر لاہور میں 1920 میں، بریڈلا ہال. معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید اس کے کوئی کھنڈر ونڈر کہیں ہے، باقی وہ بریڈلا ہال نام کی کوئی شہر موجود نہیں ہے. اس بریڈلا ہال میں اس نے لیکچر دیا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ہے، مان رہا ہے حقیقت. اسی طریقے سے یہ تو 1920 تھی، اب 1980 پہ آ جائیے. وہ 20 سال ادھر آغاز سے، یہ 20 سال اختتام سے قبل. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100، جس میں اس نے تاریخ انسانی کے ان لوگوں کا چناؤ کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا. ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دھارے میں بہتے رہتے ہیں، ہم بھی بہہ رہے ہیں، ایک نظام ہے، مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں، وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ہم بہہ رہے ہیں اسی میں، اسی دھارے کے اندر پیسیولی. ایک وہ صاحب عزیمت و ہمت لوگ ہوتے ہیں جو اس دھارے کے اندر بہنے کو تیار نہیں ہوتے، دھارے کا رخ موڑتے ہیں. یہ دھارے کا رخ موڑ دینے کا کام تاریخ انسانی پوری میں جن لوگوں نے کیا، ان کا سلیکشن کر لیا. پھر ان میں گریڈیشن، درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے تبدیلی کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا. اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ دی 100، 100. نیچے کیا ہے سب ٹائٹل؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانی کی مؤثر ترین شخصیتیں 100. ان کا سلیکشن بھی ہے، گریڈیشن بھی ہے. اور گریڈیشن میں نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان نے بھی آج تک یہ ٹریبیوٹ پے نہیں کیا ہو
حضور کی اور تعریفیں جو ہم کرتے ہیں، ہم تو تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، لیکن دشمن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، اور اس نے شروع میں 1 نمبر پر لایا حضور کو اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. میں عیسائی ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 1 پر نہیں رکھ رہا، نمبر 3 پر لے گیا. میں عیسائی ہونے کے باوجود محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اب دیکھیے یہ جملہ اس کی ذہانت کا شاہکار ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. یہ دی کو انڈر لائن، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. زندگی جو ہے انسان کی 2 حصوں میں آج بٹ چکی ہے. ایک مذہبی زندگی ہے، اخلاق ہے، عبادات ہے، یہ ہے وہ ہے، عقائد ہے، اور ایک ہے حکومت ہے، ریاست ہے، فتوحات ہیں. یہ 2 علیحدہ ہیں گا، لیکن ان دونوں میدانوں میں بیک وقت سپریملی سکسیسفل ایک ہی انسان ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا تھا دی اونلی کو انڈر لائن کیجیے. ایک یہ نہیں ہے کہ 10 ہے ان میں سب سے اوپر وہ ہے، نہیں، یہ تو ایک ہی مثال ہے جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل. ورنہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی میدان میں کتنے اونچے ہیں، گوتم بدھ مذہبی میدان میں کتنا اونچا ہے، لیکن ریاست اور سیاست میں کوئی دخل، کوئی عمل، زیرو. یا سکندر اعظم کتنا بڑا فاتح تھا، یا شارلمان یورپ کے اندر کتنا بڑا حکمران بنا ہے، یا یہ کہ چنگیز اور ہلاکو کتنے بڑے فاتح تھے. یہ سب کچھ، لیکن اخلاق، مذہب، اس میں بھی کوئی ان کی حیثیت تھی. وہاں زیرو کام نہیں کرے گا، مائنس پر جانا پڑے گا. ایک ہی انسان ہے جو مذہب و اخلاق اور تمدن اور ریاست اور سیاست، ان دونوں میں انتہائی بلند مقام پر. کہنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. تو یہ گواہیاں ہیں. بلکہ میں یہاں آپ کو، ذرا دلچسپ بات ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس سے کوئی مفہوم مخالف نہ لے لیا جائے. برنارڈ شاہ نے کہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا انگریزی کا ادیب، ڈرامہ نگار خاص طور پر، اس نے کہا تھا گاندھی کے بارے میں، ہی از اے سینٹ among politicians and a politician among saints. وہ سیاست دانوں میں تو نمایاں ہے کہ درویش ہے، اور کوئی سیاست دان درویش تو نہیں، لنگوٹی باندھے پھرتا ہے، ننگے پاؤں پھرتا ہے، ننگے سر، اور اس کا جو بھی ہے بس بکری کا دودھ پیتا ہے وغیرہ وغیرہ. درویش. ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنس. پالیٹیشنس کے اندر بیٹھا ہوگا، سیاست دانوں میں تو نمایاں کیوں ہوگا کہ درویش ہے، اور درویشوں میں بیٹھا ہوگا تو نمایاں کیوں ہوگا کہ پالیٹیشن ہے، سیاست دان ہے. ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنس اینڈ اے پالیٹیشین امنگ سینٹس. اس جملے ہی کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں گاندھی، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ 2 متضاد چیزوں کا جمع ہو جانا، جس طرح عہد حاضر میں اس کی ایک مثال گاندھی تھی، چاہے وہ بناوٹی سینٹ تھا جو بھی ہو جو اس کے بارے میں کہا جائے، لیکن بہرحال اسے دنیا نے مانا ہے کہ وہ ایک سینٹ بھی تھا. ہی واز اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشین امنگ سینٹس. لیکن اسی پر میں کہتا ہوں، پھر اس کو دہراتے ہوئے، نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں حضور کہاں گاندھی. لیکن حضور کے بارے میں بھی یہ جملہ سمجھیے، ہی واز اے ریولوشنری امنگسٹ پروفٹس. جتنے انبیاء ہیں ان میں آپ ممتاز ہیں کہ آپ نے انقلاب برپا کیا. ہی واز اے ریولوشنری امنگسٹ پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگسٹ ریولوشنریز. اور انقلابی جتنے دنیا میں گزرے ہیں ان میں نمایاں اس اعتبار سے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. نبوت اور انقلاب، دنیا کے عملی نظام کو بدل دینا، یہ صرف ایک شخصیت میں جمع ہے، اور وہ ہے شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے بعض اعتبارات سے بعض دوسرے انبیاء اور رسول کتنے بلند مقام پر ہیں.
حضرت ابراہیم کی 3 نسبتیں ہیں. خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء ہیں، سینکڑوں نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے. تمام پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو آپ پڑھیں گے، اگر آپ تورات پڑھیں تو کتنے نبی آئے ہیں 1400 برس میں. حضرت موسیٰ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت یوسف کس کی اولاد میں سے تھے؟ یعقوب کس کی اولاد میں سے تھے؟ اسحاق کس کی اولاد میں سے تھے؟ یحییٰ کس کی اولاد میں سے تھے؟ اور ماں کی طرف سے عیسیٰ کس کی اولاد میں سے؟ ابراہیم. اور پھر آخری نبی اور آخری رسول محمد کس کی اولاد میں سے تھے؟ ابراہیم. اسماعیل علیہ السلام کے نظریے سے. تیسرے یہ، ایک تو یہ کہ خلیل اللہ ہیں، دوسرے یہ کہ ابو الانبیاء ہیں، تیسرے امام الناس، انی جاعلک للناس اماما. لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ موسیٰ کے رہتے ہوئے اللہ سے گفتگو ہوئی ہے. اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. ایک جھاڑی کی اوٹ سے کلام ہو رہا ہے. حضور سے بھی کلام ہوا ہے، لیکن وہ ہوا ہے جا کر 7ویں آسمان پر، عند سدرۃ المنتہا، وہاں کلام ہوا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے براہ راست کلام نہیں ہوا، وحی آتی نہیں. لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، کوئی نظام قائم نہیں ہوا، کوئی حکومت الہیہ قائم نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، ایسے ایسے معجزے جن کا کہ واقعہ یہ کہ ان سے اوپر کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا. خلق حیات جیسا معجزہ کہ گارے کا پرندہ بنایا، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یہ تو خاص اللہ کا کام ہے، خلق حیات. اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں وہ ہو رہا ہے. مردہ کو زندہ کر دینا، قم باذن اللہ، اور قبر میں سے مردہ نکل کر چلا آ رہا ہے اپنے اسی کفن لپیٹے ہوئے. لازارس کم آؤٹ، حکم دیا ہے اور واقع یہ اللہ کا کام ہے. وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے اور معجزے کتنے بڑے بڑے ان کے عظیم الشان. مادرزاد جو ہے اندھا تھا، اس کو بینائی مل گئی. کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کا کوڑ جاتا رہا. ایسے ایسے معجزے. لیکن کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، کوئی نظام قائم نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نظام قائم ہوا. تسلیم کرنا پڑتا ہے. ایچ جی ویل جیسا شاتم رسول تسلیم کرنے پر مجبور ہوا. اس نے اپنی کتاب جو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں حضور پر بڑے رقیق حملے کیے. اس زمانے میں جو سلمان رشدی نے جس قسم کے حملے کیے ہیں، یا بنگال کی ایک، مشرقی پاکستان کی ایک خاتون تسلیمہ نسرین نے جیسے حملے کیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت حملے اس نے کیے. لیکن اسی کتاب میں جو خطبہ حجۃ الوداع پر آیا ہے تو جیسے گھٹنے ٹیک کر حضور کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. تو اس نے یہ الفاظ لکھے، although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. کیا ترجمہ ہوا؟ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے، اور ایسے بہت سے واعظ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں بھی ملتے ہیں. بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، لیکن یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who established a society based on these principles first, for the first time in human history. کہ یہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا، ایک نظام برپا کیا. یہ ہے اصل میں تکمیل رسالت کا وہ موضوع. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے
اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر دی گائیڈنس، اور نمبر دو دین الحق، سچا دین، عدل اور انصاف اور راستی پر مبنی نظام، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پورے قرآن کا عمود ہے۔ عمود کسے کہتے ہیں؟ عماد، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون جو ہے نماز ہے۔ تو عمود کسی کا سینٹرل ایکسس، کسی شے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اب ایک مقالہ لکھا جا رہا ہے تو مقالے کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے نا، اس کے لیے ادھر سے دلیل ادھر سے دلیل، اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کا توڑ، اس کی نفی، یہ سب ہوگا، لیکن اصل میں مرکزی خیال کیا ہے؟ پورے قرآن کا مرکزی خیال یہ آیت ہے، بقول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آیت سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ آیت سمجھیں گے تو جہاد کس لیے ہے، قتال کس لیے، وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آج جو دنیا میں ایک شہرہ ہے کہ یہ تو اس میں اس کتاب میں قتال 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 قتال، جنگ جنگ جنگ، یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خونی قسم کی کتاب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل میں قتال جو ہے وہ ایک انقلابی عمل کا ٹاپ تھا۔ 15 برس مکے میں تو کوئی قتال نہیں ہوا، دعوت دی جا رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تنظیم ہو رہی ہے، جمع کیا جا رہا ہے، یہ سارا کام ہو رہا ہے، کوئی قتال نہیں۔ مارے کھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کوئی قتال کا سوال ہی نہیں، جوابی کارروائی تک کی اجازت نہیں۔ انقلاب کے آخری سٹیج پر آ کر یہ لازم ہے۔ کیا بولشوک ریولوشن میں کوئی خونریزی نہیں ہوئی تھی؟ کیا فرینچ ریولوشن میں کوئی خونریزی نہیں ہوئی تھی؟ تو بہت ہوئی تھی، اس کو بلڈی ریولوشن کہتے ہیں دنیا میں، خونی انقلاب۔ کیا امریکہ نے جب برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے تو خونریزی نہیں ہوئی تھی؟ کیا امریکہ نے جب اپنے ہاں سلیوری ختم کی ہے تو خونریزی نہیں ہوئی تھی؟ کوئی بھی نظام میں تبدیلی آپ لانا چاہیں گے، اس جو موجودہ نظام ہے اس کے ساتھ جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، وہ مقابلے میں آئیں گے، روکیں گے۔ گارڈ اپ یور لانس، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی بڑی سول وار امریکہ کے اندر ہوئی ہے، ساؤتھ اینڈ نارتھ کے درمیان، کیوں ہوئی؟ وہ ایک انقلابی عمل کی ایک ناگزیر ہوتا ہے آخری سطح پر جا کر، اور اسی سلسلے میں قرآن مجید میں جہاد اور قتال کا ذکر آتا ہے۔ انقلاب برپا کرنا تھا، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، وہ ایک نظام لے کر آیا تھا دنیا میں، اس نظام کو برپا کرنا تھا۔ جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا رستم سپہ سالار افواج ایران کے سوال کے جواب میں، انہوں نے کہا تھا یہ کیوں آپ لوگ ہم پر حملہ آور ہو گئے؟ پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے، ٹرائبل ہورڈز لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب ہمارا پیچھے نہیں چھوڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے، انا قد ارسلنا، دیکھو پہلے ہم خود آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اب تو ہمیں بھیجا گیا ہے، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں، وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلائیں اور اسلام کے نظام عدل و قسط سے روشناس کرائیں۔ تمہارے بادشاہ محل بناتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اونچی اونچی فصیلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ان کے زندگی، ان کے لیے ہر طرح کے عیش و آرام، ان کی فوج کھڑی ہوتی ہے، ذرا کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ محنت کاشتکار کرتا ہے، عیش جو ہے وہ جاگیردار کرتا ہے یا بادشاہ کرتا ہے؟ محنت جو ہے، جو بھی کارکن ہے بیٹھ کر جو ہے وہ کھدر بن رہا ہے اپنے کرگے پر، اور اس سے ٹیکس لے رہی ہے حکومت، اور اس ٹیکس سے پھر حکومت نے فوجیں کھڑی کر رکھی ہیں، ذرا تم نے سرتابی کی تو سر کچل دیا جائے گا، یو ہیو ٹو پے دی ٹیکسز۔ یہ سارا ظلم کا نظام ختم کر کے عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، دس از اوور مشن۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا
جب تک کہ اس مرکزی آیت کو نہ سمجھ لیا جائے جو 3 مرتبہ قرآن میں آئی۔ عبید اللہ جو سندھی تھے مرحوم، انہوں نے اس آیت کو عنوان دیا ہے کہ یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ کیوں؟ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ عرب میں وہ نظام قائم کر دیا تو بس بات پوری ہو گئی۔ حضور بھیجے گئے تھے پورے عالم انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ لہذا یہ نظام جو محمد نے برپا کیا تھا 1400 برس قبل جزیرہ نمائے عرب میں، اسے گلوبلائز ہونا ہے، اسے پورے گلوب کے اوپر، پورے عالم انسانیت کے اوپر قائم ہونا ہے۔ تو اس عالمی انقلاب، بلکہ ان کے لفظ بین الاقوامی انقلاب، اسی وقت تک ابھی مولانا عبید اللہ سندھی کے دور تک ابھی عالمی کا لفظ نہیں آیا تھا، گلوبلائزیشن کا لفظ نہیں آیا تھا، نیو ورلڈ آرڈر کا نام نہیں آیا تھا۔ آج تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، نیشنلزم ختم ہو چکا ہے، ملکوں کی تقسیمیں اور جو ان کے درمیان لکیریں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو راج ہوگا ملٹی نیشنلز کا، ملٹی نیشنلز جو ہے وہ حکومت کریں گی اصل۔ بہرحال انہوں نے اسی لیے بین الاقوامی کہا تھا، بین الاقوامی انقلاب کا یہ پیش خیمہ ہے اور عنوان ہے یہ آیت۔ میں آپ سے جو بات کہتا ہوں 100% اعتماد کے ساتھ، سیرت النبی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان الفاظ کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اس لیے کہ سیرت کسی بھی شخص کی آپ ایسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، تو پہلے معین ہونا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا، کس حد تک وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور کس طور سے کامیاب ہوئے۔ مقصد بہت اعلیٰ دے دیا لیکن رہ گئے کہیں بیچ ہی میں تو ناکام ہوئے۔ تو پہلے یہ دیکھو کہ مقصد کیا تھا۔ جب تک حضور کا مقصد بعثت واضح نہ ہو، حضور کی سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہت سے سوالات ہیں سیرت النبی کے بارے میں جو اس آیت کو سمجھے بغیر حل نہیں ہوتے۔ بہت سے اعتراضات ہیں جو کیے گئے حضور کی سیرت پر، جن کا جواب ممکن نہیں اگر اس آیت کو آپ سامنے نہ رکھیں۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ ختم نبوت، جس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، دوسرا پہلو یہ کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اختتام صرف اس معنی میں نہیں کہ ختم ہو گئی، بلکہ اتمام اور تکمیل نبوت و رسالت۔ تو اس کی ایک بات تو آج ڈسکس ہو گئی کہ رسالت کی تکمیل یہ تھی کہ وہ نظام صرف دیا نہیں، قائم کر کے دکھایا، حجت آخری درجے میں قائم۔ نبوت کے اختتام اور تکمیل جو ہے اس کے مظاہر کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔